نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین وقار، کیونکہ پیچھے ایک دو جمعہ شریف کو اولیاء اللہ کی شانیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک، آپ کے فضائل، مقام و مرتبہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی متقین کی صفات۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے جو ایک آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہے؟ جو بن دیکھے ایمان لائے۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب پہ ایمان ہے۔ حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور پہ ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت پہ ایمان ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں ہے، جہنم پہ ایمان ہے۔ آخرت کو، قیامت کو دیکھا نہیں ہے، اس پہ ایمان ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ بن دیکھے ایمان لانا یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس سے واضح پتہ چل گیا کہ جو بے نمازی ہو وہ ولی اور متقی تو کیا، وہ
اس سے نیچے درجے کا بندہ بھی نہیں ہے جو بے نمازی ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو بڑی سخت وعیدیں ہیں جو بے نمازی ہے۔ اور آج اللہ ماشاء اللہ کچھ پیران عظام ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، تہجد کی نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا دور دور تک نماز کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مرید ان کے ڈھیر سارے ہیں۔ بہت سارے مرید ہیں پیر صاحب کے، لیکن نماز کے ساتھ پیر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزرا ہے پیچھے کر کے، وہ پتہ نہیں کون سے چینل والے تھے، انہوں نے کوئی ایک دو پیر صاحب پکڑے، تو ایک پیر صاحب اس کے بہت سارے مرید، ہزاروں میں مرید، اس کو پکڑ کے تھانے میں لا کے پیر صاحب دوجا کلمہ سناؤ۔ پیر صاحب کے اندر مینو تو نہیں آتا۔ اچھا پیر صاحب سورہ فاتحہ سناؤ، کہتا ہے پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے نہیں آتی۔ افسوس نہیں ہے پھر؟ اچھا صرف اسی پہ افسوس نہیں ہے، اس کے ہاتھ چومنے والوں پہ بھی افسوس ہے، ان پہ بھی پھر دکھ ہے نا کہ یار تم اگر کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، بندہ مرید کیوں ہوتا ہے کسی کا؟ اس لیے کہ اگر میں بھٹک جاؤں، میں کسی الٹے راستے پہ چلوں، میں گناہ گار ہوں، کسی الٹی سمت پہ چل پڑوں، تو میرے شائخ، میرے پیر، میرے رہبر، میرے رہنما مجھے پکڑ کے سیدھے راستے پہ ڈال دیں۔ شائخ اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی گمراہی کر دے بندے کو، اس لیے تو نہیں ہوتا شائخ۔ بھائی بیعت جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم بھٹک جائیں، ہم کسی الٹے راستے پہ چلے جائیں، تو ہمارے بزرگ، ہمارے شائخ، ہمارے پیر صاحب ہمیں پکڑ کے سیدھا کریں، اور میں بھائی تو الٹے راستے پہ جا رہا ہے، یہ رانگ وے ہے، سیدھے راستے پہ چل۔ تو جو خود بیچارہ بھٹکا ہوا ہے، جو خود نماز نہیں پڑھتا، جسے کلمہ تک نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتا ہے، وہ اس کے مرید ہونا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے متقین کی، ولی کی دوسری صفت ہے، کون سی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی نماز رکھا ہے کہ مومن اور مسلمان اور جن کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد نماز ہے، اور اگر وہ بھی پورا نہیں ہے تو کیا تم نے آ کے کیا ہے؟ جبے کبے سے تو کام نہیں چلے گا نا، دنیا والے تو شاید مان جائیں، قبر میں کام نہیں چلے گا، وہاں ریئلٹی جو ظاہر جو ہوگا نا، جو حقیقت ہوگا وہی سامنے آئے گا وہاں پر۔ بلکہ حشر والے دن تو ہاتھ، پاؤں اور انسان کے اعضائے بدنیاں یہ گواہی دیں گے۔ جب یہی گواہی دیں گے ہمارے خلاف، تو پھر کس کو لاؤ گے اپنی گواہی کے لیے؟ پھر کس کو لاؤ گے؟ اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور نماز اگر صحیح نکل آئی تو باقی معاملات میں نرمی اس کے ساتھ اختیار کی جائے گی، اور اگر اس کی نماز ہی پوری نہ نکلی تو باقی معاملات میں بڑی سختی اس کے ساتھ برتی جائے گی۔ تو متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ بے نمازی پیر ہو ہی نہیں سکتا۔
بلکہ میں نے پہلے بھی وہ جملہ بولا تھا، کسی جاہل کو اللہ دوست آپ اور میں نہیں بناتے، اللہ کیوں بنائے گا؟ بھئی ہم کسی جاہل کو نہیں بناتے، ہم بھی کسی دانا کو، سمجھدار کو، مالدار کو، ایسے بندے کو ہم دوست بناتے ہیں، تو رب ایسے کسی کو دوست بنا لے گا؟ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے، ولی اللہ، اللہ کا دوست، تو اللہ ایسے کسی کو پکڑ کے بنا لے گا؟ میرے بھائی اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اور پھر علماء نے دوسری بات لکھی، اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا، اس کو رب پھر جاہل رہنے نہیں دیتا، اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے۔ تو نماز انتہائی ضروری ہے ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت کے لیے، وہ چاہے پیر صاحب ہو چاہے مرید صاحب ہو، ہر کسی کے لیے نماز ضروری ہے، ہر کسی کے لیے نماز لازم ہے۔ میں پچھلے دنوں میں ایک محفل پہ گیا، پیر صاحب تھے، پیر صاحب نے خود درس بھی دیا ماشاءاللہ قرآن کریم کا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو پیر تو ہے نا یار، اور قرآن تو سکھاتا ہے لوگوں کو، اور کچھ نہ صحیح۔ اور جو ہی مغرب کا ٹائم ہوا، اذان سے 5 منٹ پہلے انہوں نے محفل بند کر دی کہ بھائی ابھی اذانیں ہونے والی ہیں، ابھی محفل بند کرتے ہیں، نماز کے بعد پھر سے محفل شروع ہوگی۔ مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے یار کوئی تو ہے نا ایسا۔ انہوں نے 5 منٹ پہلے مغرب کی نماز، اذان سے 5 منٹ پہلے محفل ختم کر دی، درس ختم کر دیا، لوگوں کو کہا کہ جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے آؤ۔ وہیں پہ پھر جماعت ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سے دوبارہ سے محفل شروع ہو گئی۔ نہیں تو ایسی ایسی محفلیں ہوتی ہیں نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں سپیکر پہ پھاڑ پھاڑ کے، گلا پھاڑ پھاڑ، پتہ ہی کوئی نہیں ہے نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، یا ٹائم اس کا ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں، نماز جا رہی ہے کہ نہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارے ہاں جو محافل ہوتی ہے نا، ساری رات پکے نمازی بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتے، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بھائی قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ساری رات محفل کیوں نہیں کی تھی بھائی، 10، وہ بھلے کوئی محفل ہو، قیامت والے دن یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ ساری رات کیوں نہیں محفل کے اہتمام کیا تھا۔ ہاں قیامت والے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، جو ہم پہ فرض ہے، ہم پہ لازم ہے، ہم پہ ضروری ہے، اس کا اہتمام کوئی نہیں ہے۔ جو مستحب عمل ہے اس کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، دوڑ لگائیے اس کے بعد۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محافل نہ کروائیں، بڑے شوق سے کروائیں، ہر گھر کروائیں، ہر گلی کروائیں، ہر محلے کروائیں، ہر مسجد کروائیں، لیکن اہتمام تو ایسا ہو نا کہ جو نماز نہیں بھی پڑھتا آج تیری محفل میں آیا ہے تو فجر کو وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھے۔ اہتمام تو ایسا ہونا چاہیے نا۔ محفل پاک میں بھی اہتمام اسی بات کا کرنا چاہیے کہ چلو تعلیم و تربیت کچھ ہو جائے، جو آئے ہیں چلو وہ کچھ لے کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اولیاء کی، متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں نماز چھوڑتے۔ تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے، خود دیتا ہے، خود فرماتا ہے اب دو میرے لیے دو۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، اللہ محتاج نہیں ہے، خود دیتا ہے، پھر خود فرماتا ہے اب تم دو، دے کے پھر کہتے ہیں اب تو دے ذرا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف اور صرف مال نہیں ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ انہیں مال دیتا ہے تو وہ رب کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ انہیں علم دیتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں علم خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ انہیں روحانیت دیتا ہے تو وہ رب کے راستے میں لوگوں کے سینوں کو روشن و منور کرتے ہیں، وہ روحانیت بانٹتے ہیں، وہ نور بانٹتے ہیں، وہ لوگوں کے سینے کو، لوگوں کے اذہان کو روشن و منور کرتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں رب کے راستے میں لے کے آتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ کم ہو جاتا ہے، ہمارا کیلکولیٹر بھی یہی کہتا ہے، ہمارا کمپیوٹر بھی یہی بتاتا ہے کہ ارے آپ نے دے دیا نا، لاکھ میں سے 1000 دیا، لاکھ تو نہ رہا نا، 1000 میں سے 100 روپے دے دیا، اب 1000 تو نہیں رہا نا۔ انسانی عقل تو یہی کہتی ہے اب گھٹ گیا ہے، تھوڑا ہو گیا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ یہ تھوڑا نہیں ہوتا، میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ اچھا، جس کو تو اپنی عقل پہ بھروسہ ہے کہ نہیں میری عقل ٹھیک کہتی ہے، وہ تو پھر جمع کر کر کے رکھتا ہے، تھوڑا نہ ہو جائے، تھوڑا نہ ہو جائے، حلال آئے، حرام آئے، سود کا آئے، عشر کا آئے، زکوٰۃ کا آئے، کسی لے جاؤ کھائی جاؤ، کم نہ ہو جائے، کہیں تھوڑا نہ ہو جائے۔ اور جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے دیا بھی اسی نے ہے، کہہ بھی وہی رہا ہے خرچ کرو، تو پھر دے ہی جاؤ۔ اور جو بچا بچا کے رکھتا ہے اس کے بارے میں سورہ حمازہ میں پتہ کیا فرمایا؟ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، بار بار گنتا ہے، تھوڑا تو نہیں ہو گیا، گھٹ تو نہیں گیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، اس کا مال اسے بچا لے گا؟ نہ مال بچائے گا نہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اسے بچائے گا نہیں، بلکہ اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کا لفظ ہے، حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر بلکہ آگے پھر فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا یہ رب کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھتی جائے گی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، پھر اس میں ڈالا جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے وہ جو جمع کر کر کے رکھتا ہے نا قبر میں، اس کا مال ہی اس کے پاس آئے گا، سانپ کی صورت میں آئے گا، اور وہ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، جسے تو جوڑ کے رکھتا تھا، سنبھال کے رکھتا تھا، تہ خانے میں جا کے چھپا کے رکھتا تھا، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی مانگ نہ لے مجھ سے، کوئی لے نہ لے، چھپا کے جسے تو رکھتا تھا، کہتے میں تیرا وہ مال ہوں۔ اللہ کے راستے میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، اور جب بندہ دیتا ہے رب اور عطا کرتا ہے۔ جو روکے رکھتا ہے اس کا پھر رکا ہی رہتا ہے، پھر آگے نہیں بڑھتا، اور جو پھر دینا شروع کر دیتا ہے، بانٹتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ ان کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے دیتے نہیں ہیں، وہ اتنا ہی رہتا ہے، پھر وہ اس سے بڑھتا نہیں ہے، زیادہ نہیں ہوتا، پھر وہ اتنا ہی رہتا ہے جو خرچ نہیں کرتے۔ میں عام طور پہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی صدقات کے حوالے سے مثال دی تھی۔ پہلے دور میں کنویں ہوتے تھے، اور میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کنویں سے ڈول ڈال کے پانی نکالتے تھے، ٹھنڈا، مزیدار، ذائقے دار، کسی کو ملن واٹر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی ایسا پمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جو پانی کو الگ کرتا جائے، مٹی کو الگ کرتا جائے، ستھرا، ٹھنڈا، برودت والا پانی، بڑا ذائقے والا پانی، کمال کا پانی،
کنویں کا، ہر روز لوگ اس سے ڈول نکالتے، خود پیتے، کپڑے دھوتے، مال مویشی کو پلاتے۔ اس کے اندر باقاعدہ وہ ایک ڈبے کی شکل میں لگے ہوتے تھے، کھیتوں کو سیراب کرنا ہوتا تو بیل کو لگا دیتے، وہ چلتا رہتا، پانی نکلتا رہتا، کھیت سیراب ہوتے رہتے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان تن آسانیوں میں آتا گیا، آہستہ آہستہ ہینڈ پمپ لگ گئے۔ ہینڈ پمپ کے بعد اب وہ بھی مشکل لگنے لگ گیا تو اس کو کون ہلائے، ہینڈ پمپ کو کون چلائے، اس کو موٹریں لگ گئی، ٹیوب ویل لگ گئے۔ اب تو اپنے گھر بھی نہیں، باہر ٹیوب ویل لگے، وہ سانپ کے گھر میں پانی پھینک رہے۔ آسانی آتی گئی نا، تو جو یہ آسانیاں پیدا ہوئی نا، لوگوں نے کنویں کو چھوڑ دیا، کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، ایک تو کنویں کا پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا، ایک دوسرا اسی کنویں کا پانی، جس کا پانی بڑا مزیدار ہوتا تھا، بڑا ٹھنڈا، بڑا ذائقے والا پانی ہوتا، اسی کنویں کا پانی میلا ہو گیا، گدلا ہو گیا، بدبودار ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کنواں تو بڑا کمال کا پانی دیتا تھا، اس میں تو بڑا زبردست پانی ہوتا تھا، ٹھنڈا، میٹھا، ذائقے دار، بڑا اچھا پانی ہوتا تھا، یہ میلا کیوں ہو گیا، یہ گدلا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ کنویں نے دینا چھوڑ دیا۔ جب تک دیتا رہا ہے اس کے سوتے پھوٹتے رہے ہیں، اللہ اسے بھرتا رہا ہے اور بہتر سے بہتر اللہ اس کو عطا کرتا رہا ہے، اور جب اس نے دینا چھوڑ دیا تو رب نے بھی اس کو دینا چھوڑ دیا۔ عزیزو، اگر مثال سمجھ آ گئی ہے تو بڑی آسان سی ہے، تم رب کے راستے میں دیتے جاؤ گے، اللہ وسیلے پیدا کرتا جائے گا، اللہ اور دیتا جائے گا، اور اگر تم روکے رکھو گے تو وہ پڑا پڑا ضائع ہو جائے گا، اسے دیمک لگی جائے گی، وہ خراب ہو جائے گا، اور قیامت کے دن وہی آئے گا، آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، بتا میں تیرا مال ہوں، مجھے جو جمع کر کر کے رکھتا تھا کہ یہ تجھے بچا لے گا، یہ تجھے لمبی عمر دے دے گا، یہ تمہیں زندگی بخش دے گا، آج بتا میں تیرا مال ہوں، بتا جو جمع کر کر کے رکھا تھا۔ تو اللہ کے راستے میں دیں، تقسیم کریں اللہ کے راستے میں، اللہ اور عطا کرے گا۔ تو یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں عطا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اللہ کریم کی